جی میں ہوں کاشان اوان اور موجود ہوں M1 ٹول پلازے کے بالکل سامنے۔ یہ یہاں پر 12 بجے کا وقت دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، لیکن یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ضلعی تنظیم ہے، جو خیبر پختونخوا کی تنظیم ہے جس کے صدر ہیں جنید اکبر، ان کی جانب سے نہیں دی گئی تھی، یہ احمد خان نیازی کی جانب سے یہ کال دی گئی ہے۔ لوگ یہاں پر بہت کم تعداد میں پہنچے ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ یہ وجوہات کیا ہیں یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر رپورٹر ہیں ایکسپریس نیوز کے، ان سے پوچھیں گے۔ یاسر یہ بتائیں کہ آپ نے تو بڑے احتجاج کور کیے ہیں، اتنی کم تعداد کیوں ہے؟ ان کی تعداد کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو پارٹی میں اختلافات نظر آ رہے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی گئی تھی۔ جو ان کے مقامی قائدین ہیں، جب ان سے رابطہ کیا تو سارے اس آج کے احتجاج سے لا علم نکلے۔ کارکنوں کے ساتھ بھی انہوں نے رابطہ نہیں کیا۔ احتجاج کے لیے ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک کوارڈینیشن ہوتی ہے، جو آج نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں 15-20 لوگ ہیں، اگر ان سے بھی ہماری بات ہوئی تو یہ بھی صرف حاضری لگانے کے لیے آئے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے جس طرح لوگ آگے بڑھیں گے تو یو ٹرن لے کر اپنے گھروں کو واپس جائیں گے۔ اچھا یاسر، ہم نے دیکھا کہ جب تک علی امین خان تھے صوبائی صدر تو وہ جیسے بھی تھے لیکن اسلام آباد وہ پہنچتے تھے۔ جب سے جنید اکبر آئے ہیں اسلام آباد، کوئی احتجاج بھی اسلام آباد میں انٹر نہیں ہوا، صوبے میں یہ احتجاج ہوتے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کافی وجوہات ہیں۔ جو 26 اور 24 نومبر سے 26 نومبر کے درمیان جو احتجاج ہوا تھا، اس میں کافی لوگ شہید بھی ہوئے تھے، لوگ گرفتار بھی ہوئے تھے، اور جو گرفتار ہوئے تھے وہ جیلوں میں تھے۔ نہ کسی نے ان کا پوچھا ہے۔ انہوں نے تو اعلانات کیے کہ ہم ان کو مفت قانونی جو ان کی معاونت کریں گے۔ تو جو جتنے بھی لوگ نکلے ہیں وہ کافی پریشان بھی تھے، خفا بھی تھے کہ کسی نے نہ ان کا پوچھا ہے، نہ ان کے گھر والوں کا کسی نے پوچھا ہے۔ تو غربت بھی ہے، پالیسیاں بھی ان کی ایسی ہیں، ترقیاتی کام بھی نظر نہیں آ رہے، اور آج کا جو احتجاج ناکام نظر آ رہا ہے وہ کوارڈینیشن کی کمی ہے۔ کارکن بھی لا علم تھے، اور جو ان کے مقامی قائدین ہیں وہ بھی آج کے احتجاج سے لا علم تھے۔ اچھا سر، کارکن کیسے لا علم ہو سکتے ہیں؟ کل سہیل افریدی نے فیز 5 میں اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس میں ایک خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ کل میں اراکین اسمبلی کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ جاؤں گا، اور میرے کارکن جو ہیں جو خیبر پختونخوا کے، وہ ضلعی تنظیم کے ساتھ یا جو صوبائی تنظیم ہے اس کے ساتھ سوابی پہنچیں گے اور روڈ بند کریں گے، احتجاج ریکارڈ کریں گے۔ پھر لوگوں کو کیوں نہیں پتا؟ تو اس کی وجوہات تو کافی زیادہ ہیں، لوگوں کو پتہ ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا نا کوارڈینیشن کی کمی ہے۔ کارکنوں کو نکالنا ہے تو ان سے رابطہ بھی کرنا ہے، ان کے لیے گاڑی بھی ارینج کرنی ہے، ان کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ سی نے تو کل کہہ دیا، لیکن کارکنوں کو کس نے موبلائز کرنا ہے، کس نے اس کو ایکٹیو کرنا ہے، کس نے اس کو نکالنا ہے، ان کے لیے گاڑیوں کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ صرف کل سے تو لوگ نہیں نکلتے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کے لیے گاڑیوں کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے حلقے میں بھی ایکٹیو رہنا ہے۔ ان کے جو موجودہ اراکین ہیں وہ بھی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے، کارکن بھی ناراض ہی نظر آ رہے ہیں۔ ویسے ہے پی ٹی آئی کی طاقت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن جو مجھے نظر آیا، جو میں دیکھ رہا ہوں، ایک تو پارٹی میں اختلافات ہیں، کیونکہ جو نوجوان وزیر اللہ ہیں، جو سینئر قائدین ہیں، وہ اس پہ بھی خفا ہے کہ اس کو کیوں وزیر اللہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنید اکبر، اگر آپ نے اس کی بات کی ہے تو وہ سوابی تک تو وہ گئے ہیں۔ وزیر اللہ جو علی امین گنڈا پور تھے، وہ جب احتجاج کرتے تھے وہ کافی پیسے بھی لگاتے تھے، سرکاری وسائل بھی استعمال کرتے تھے، لوگوں کو ان کے گھروں تک بھی وہ پہنچتے تھے، خود نہیں پہنچتے تھے لیکن کسی ذریعے سے وہ پہنچ جاتے تھے، لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب سے وہ گیا ہے، لوگ کارکن جو ہے کوئی ان کا پوچھتا ہی نہیں ہے۔ رابطے کا فقدان آپ کو اس کو کہہ سکتے کہ رابطے کا فقدان ہے۔ اچھا یاسر یہ بتائیں، آپ نے بڑے بڑے احتجاج کور کیے، احتجاجوں پر بہت بڑے اخراجات آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب علی امین تھے تو وہ ایم پی اے کو، ایم این اے کو، صوبائی وزراء کو، ہر کسی کو پیسے دیتے تھے، آئی ایس ایف کو دیتے تھے، آئی ایل ایف کو دیتے تھے، اس طرح یوتھ کو دیتے تھے۔ لیکن اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج بڑے نہیں ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی کا جو مومنٹم جو خان صاحب کی گرفتاری کے بعد سے ٹوٹا ہے، جو 26 تک انہوں نے کیا اور اس کے بعد سے جو ٹوٹا ہے، وہ بن نہیں پا رہا، اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ جو بیانات آ رہے ہیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان کہتے کچھ ہے اور باہر بیان کچھ آتا ہے۔ لوگوں کو اب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپرومائز جو قائدین ہے، جو موجودہ قائدین ہے، یہ سارے کمپرومائزڈ ہیں۔ لوگ ان کی باتوں پہ اعتبار نہیں کرتے۔ پہلے خان کے باتوں پر لوگ اعتبار کرتے تھے، جس کو وہ نامزد کرتے تھے اس پہ اعتبار کرتے تھے۔ تاہم جو موجودہ جو جتنے بھی ان کے قائدین ہیں، لوگ اب زیادہ ان پہ اعتبار نہیں کرتے، ان کی لوگ سنتے نہیں ہیں۔ اگر یہ کل بھی دیتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ اس میں ان کا کچھ عمل دخل ہے یا ان کا کوئی مطلب ہے۔ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ابھی بھی انٹیکٹ ہے اور خان صاحب کی ہی کال پر نکلتا ہے۔ خان صاحب چونکہ جیل میں ہیں، وہ وہاں پر کیا بولتے ہیں، کس طرح بولتے ہیں، باہر نکل کر جو بندہ بھی جو کہانی گڑھ دیتا ہے تو اس پر اب کارکنان کا اعتماد نہیں رہا۔ میرے ساتھ اس ٹائم پر سردار فیضان حسین موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ فیضان یہ بتائیں کہ یہ احتجاج ہے یا کیا ہے؟
کا شان اس طرح ہے کہ لوگ جو ہے اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. گزشتہ دنوں میں ایک ویلاگ سن رہا تھا. آپ پورے پاکستان کی مطلب نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, جتنی بھی لیڈرشپ ہے سب کو اکٹھا کر لیں, سب کے کارکنان اکٹھے کر لیں اور اس موٹر وے پہ آپ ایک احتجاجی کال دے دیں. 1 مہینہ پہلے سے آپ لوگ تمام تیاریاں مکمل کریں اور یہ احتجاج کریں, اور اس کے بعد آپ 1-2 گھنٹوں کے لیے خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے باہر نکالیں اور آپ ایک احتجاج ریکارڈ کریں. اور اس کے لیے آپ نے جو ججز بلانے ہیں وہ باہر سے کچھ لوگوں کو بلانا ہے کہ آپ نے جج کرنا ہے کہ پہلا احتجاج بڑا تھا جس میں پورے پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اکٹھی ہوئی تھی, یا یہ 2 گھنٹے کا جو 2 گھنٹے کی کال پہ زیادہ نہیں, مطلب کراچی سے لوگ نہیں آ سکیں گے, بہت ساری جگہوں سے لوگ نہیں آ سکیں گے. اڈیالہ کے باہر کسی موٹر وے کے مقام پہ کسی آپ لوگوں کو صرف کہہ دیں کہ 2 گھنٹوں کے لیے خان باہر آ رہا ہے اور آپ لوگ وہاں پہ پہنچ جائیں, تو آپ وہ احتجاج دیکھ لیں. یہ تو اس طرح ہے کہ لوگوں سے کچھ ناراضگیاں بھی ہیں, ایک آج ورکنگ ڈے بھی ہے, ایک کچھ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر نہیں تھی کیونکہ جو وزیر اعلیٰ نے کہا تھا, وزیر اعلیٰ نے سمپل یہ بیان دیا تھا کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ آئیں گے ہر جو منگل کے دن اڈیالہ جیل کے باہر. تو انہوں نے صرف پارلیمنٹیرین کو کہا تھا. یہ تو نیازی صاحب کی طرف سے ایک کال دی گئی تھی کہ آپ ورکرز بھی اکٹھے کریں, تو یہ لوگ جو ہیں وہ سوابی تک جا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے آج جو لوگ نکلیں گے وہ زیادہ تر سوابی کے جو کارکن ہیں وہ نکلیں گے. یہ تمام صوبے کے کارکنان ہم اسے نہیں کہہ سکتے, یہ بس وہ لوگ ہیں جو اپنے شوق سے جو ہے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں یا نیازی صاحب کے وہ قریب لوگ آپ ہوں گے. کیا سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا میں گورنرز کا کتنا فقدان ہے؟ ہم نے دیکھا NA18 ہری پور بڑی بری طرح سے پاکستان تحریک انصاف ہار گئی, حالانکہ صوبائی حکومت ان کی, ضلعی انتظامیہ ان کی, پولیس ان کی, اور پھر بھی رونا وہی کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو نہیں ہوئی. آپ مجھے جواب دیں, کیا اس میں دھاندلی نہیں ہوئی؟ دھاندلی نہیں, صرف فارم بدلا گیا ہے. دھاندلی تو وہ ہوتی ہے جو آپ الیکشن کے دوران جو ہے وہ آپ بیلنگ, جس ٹائم پہ ووٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے دوران آپ کچھ چینجز کر رہے ہوتے ہیں, تو اسے دھاندلا کہتے ہیں. جب آپ کا پورا فارم ہی جو ہے وہ بدل دیا جائے, 1600 والا جو ہے وہ 16,000 ووٹ لے لے, 16,000 والا جو ہے وہ 1,16,000 ووٹ لے لے. تو پھر یہ روڈوں پر کیوں نہیں نکلے؟ ان کا احتجاج تو وہی 4 حلقوں سے دھاندلی سے سٹارٹ ہوا تھا, خان صاحب نے خود کیا تھا, تو پھر عمر ایوب کیوں نہیں نکلے باہر؟ عمر ایوب کے لیے کون باہر نکلے گا؟ صحیح ہے, ایک بندہ ہے اس کے لیے لوگ باہر نکلتے ہیں, وہ بیٹھا ہوا ہے اڈیالہ جیل کے اندر. جب تک اس کی طرف سے کال نہیں آتی تب تک لوگ باہر نہیں نکلتے, چاہے وہ جنید اکبر کال دے, چاہے وہ علی امین دے, چاہے وہ سہیل افریدی دے, چاہے جو بھی کال دے, اس پہ لوگ باہر نہیں نکلتے ہیں. آج اگر ان کی ملاقات ہو گئی, جو کہ لگتا نہیں ہے کہ ہو جائے گی, لیکن آج جو فوٹیجز دکھائی جا رہی تھی, جس طریقے سے نام لسٹیں سامنے آ رہی تھی کہ 6 وکلا کے نام دیے گئے ہیں, فیملی کے یہ لوگ ملیں گے, وزیر اعلیٰ کی ملاقات کی اجازت دی جائے گی, لیکن آج بھی مجھے نہیں لگتا کہ آج یہ ملاقات کی اجازت دی جائے گی. یہ ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ صرف اسی وجہ سے نہیں دی جا رہی کہ اگر خان صاحب نے دوبارہ احتجاج کی کال دے دی اسلام آباد, تو یہ لوگ وہ احتجاج جو ہے وہ نہیں روک پائیں گے. اچھا سر, جب تک ملاقات نہیں ہوتی تو سہیل افریدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں مزید کابینہ کو ایکسٹینڈ نہیں کروں گا. بہت سے پورٹ فولیوز جو ہیں وہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں, سیکٹریز ان کو چلا رہے ہیں اور کام ہو نہیں پا رہا خیبر پختونخوا میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گڈ گورننس ان کا ایک تھا کہ ہم گڈ گورننس لے کر آئیں گے, وہ اس کا فقدان ہے, تو لوگ تو متنفر ہوں گے نا؟ دیکھیں, چاہے یہاں پہ کام ہو نہ ہو, آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, کسی بھی یوتھ سے پوچھ لیں, کسی سے بھی پوچھ لیں, چاہے کسی کا کام ہو یا نہ ہو, اس نے آئندہ بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کو ہی ووٹ دینا ہے. ان کے پاس دوسری آپشن ہی یہاں پہ نہیں ہے. کس کو ووٹ دیں گے؟ وہ ایمل ولی کو ووٹ دیں گے, وہ نواز شریف کو ووٹ دیں گے, وہ آصف علی زرداری کو ووٹ دیں گے. وہاں ان کی تو پریزنس ہی یہاں پہ نہیں ہے, ان کی پارٹی ہی یہاں پہ نہیں ہے. تو وہ پارٹی کی کچھ لیڈرشپ تو یہاں پہ ہونی چاہیے, کچھ ورکرز ہونے چاہیے. ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. انہوں نے جلال خان کو جو ہے وہ یہاں پہ MPA بنایا ہوا ہے. تو جلال خان کی کوالٹیز آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, آج کل وہ سوشل میڈیا پہ کس طریقے سے رسوا ہو رہے ہیں.
تو ان کے پاس اپنی لیڈرشپ کو یا اپنے جو تنظیمی امور ہیں ان کو یہاں پہ بہتر کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے یہ امید رکھیں کہ خیبر پختونخوا کی عوام ان کو ووٹ دے گی. جی بالکل, خیبر پختونخوا پہلے بھی تحریک انصاف کا گڑھ تھا اور اب بھی تحریک انصاف کا گڑھ ہے. یہ جو سینئر صحافی تھے آپ نے ان کی باتیں سنی, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ورکر جو ہے وہ صرف خان صاحب کے ساتھ انٹیکٹ ہے اور وہ خان صاحب کی کال پر نکلتا ہے. یہ آج کا جو احتجاج ہے یہ احتجاج نہیں ہے, لوگ یہاں پر صرف اپنی حاضری لگانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. کچھ چند لوگ ہیں, 2-3 درجن ہوں گے, اور یہ یہاں سے آگے بھی نہیں جائیں گے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں ثوابی, اور ثوابی میں دیکھیں گے کہ وہاں کیا چل رہا ہے اور آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.